حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں جنہیں تورات عطا کی گئی اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا۔ آپ کی زندگی معجزات اور اللہ کی قربت کے بے شمار واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ جنت کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہاں اللہ کے پیغمبر اور نیک بندے ایک دوسرے کے ساتھ خاص تعلق اور دوستی میں ہوں گے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت تفصیل سے آیا ہے، جہاں آپ کی نبیوں کے ساتھ محبت اور تعلق کو اجاگر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل تھا، اس لیے جنت میں آپ کے لیے خصوصی رفاقتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ کی دوستی ایسے افراد کے ساتھ ہوگی جو اللہ کے قربت کے خاص مقام رکھتا ہے۔ ایک مشہور حدیث کے مطابق قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے اور نبیوں کے سرداروں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ان کی قربانیوں اور ایمان کی گہرائی کی بدولت ہے۔ جنت میں آپ کی دوستی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگی جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کی۔ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوستی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی خاص ہوگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی اور مددگار تھے جنہیں اللہ نے آپ کے ساتھ نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ دونوں بھائی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے اور جنت میں بھی ان کا رشتہ برقرار رہے گا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں ملاقات اور دوستی حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ہوگی۔ دنیا میں دونوں شخصیت نے ایک دوسرے سے علم اور حکمت کے تبادلے کے لمحات گزارے۔ جنت میں یہ دوستی مزید گہری اور خوشی سے بھری ہوگی، جہاں وقت کی کوئی قید نہیں ہوگی۔ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوستی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی خاص ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی خوبصورتی اور حکمت کے لیے مشہور تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جلال اور قیادت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ دونوں شخصیت جنت میں ایک دوسرے کے قصے اور دنیا کی آزمائشوں کا تذکرہ کریں گی۔ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوستی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوگی۔ آدم علیہ السلام جو انسانیت کے والد ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے اپنی تخلیق اور جنت سے نکالنے کے واقعات کا ذکر کریں گے۔ یہ مکالمے جنت کی خوشیوں کو مزید بڑھائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں فرعون کے ساتھ سخت مقابلہ کرنا پڑا۔ جنت میں ان کا فرعون کے مظلم سے آزادی کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء سے ہوگا۔ یہ وہ موقع ہوں گے جہاں تمام انبیاء اللہ کی عظمت کو بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں دوستی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوگی جو ان کے پیروکار تھے اور ان کے دین پر ثابت قدم رہے۔ یہ لوگ جنت میں ان کے ارد گرد ہوں گے اور ان کی تعلیمات کی تعریف کریں گے۔ سب سے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں دوستی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ کلیم اللہ تھے۔ جنت میں اللہ کا دیدار ان کی سب سے بڑی نعمت ہوگی اور یہ ملاقات ان کے دل کو سکون اور خوشی عطا کرے گی۔ یہی جنت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں دوستی اور ان کے رفاق کا ذکر قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر قسم کی آزمائش سے گزارا اور ان کے بعد آنے والے انبیاء نے ان کی ہمت اور ثابت قدمی کو سراہا۔ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوستی ان تمام انبیاء کے ساتھ ہوگی جنہوں نے اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے قوموں کی رہنمائی کی۔ ان انبیاء کے ساتھ ملاقات اور دوستی کا یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہوگا۔ اللہ کے منتخب بندے جنت میں اپنے اعمال کے مطابق ایک دوسرے سے ملیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام پیغمبروں کے درمیان اپنی جگہ پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں موجودگی میں یہ بھی متصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی دوستی ایسے افراد سے ہوگی جو دنیا میں اللہ کی راہ میں قربان ہوگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں اپنے ماننے والوں سے ملنا اور ان کے ساتھ خوشی سے وقت گزارنا ایک مقدس لمحہ ہوگا۔ اس جنتی ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے پیغام کو یاد کیا جائے گا۔ ان کی رہنمائی میں لوگوں نے کس طرح اللہ کی رضا کی کوشش کی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ اللہ کی عظمت اور اپنی فلاح کی باتیں کریں گے۔ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوستی کی ایک اور خصوصیت یہ ہوگی کہ آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوگی جنہوں نے اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا کے مال و دولت کو نظر انداز کیا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مال و دولت سے پرہیز اور اللہ کی رضا کا اصول ایک اہم اصول تھا۔ جنت میں ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوگا جنہوں نے دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو ترجیح دی۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں بیٹھ کر ان کی قربانیوں اور سخاوتوں کا ذکر کریں گے اور اللہ کی راہ میں اپنے وقت گزارنے کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی گہرا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں اللہ کے منتخب پیغمبر تھے اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کی بدولت انسانوں کی فلاح کا سامان ہوا۔ جنت میں دونوں کے درمیان ایک محبت بھرا لمحہ ہوگا جہاں وہ اپنی اپنی قوموں کے حالات اور اللہ کے پیغام کی کامیابیوں پر بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی دوستی خاص ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے منتخب پیغمبروں میں شامل ہیں اور ان کا پیغام انسانیت کے لیے ہے۔ دونوں پیغمبروں کی جنت میں ملاقات ایک عظیم موقع ہوگا جہاں وہ اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگوں کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے اور اپنی قوموں کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنت میں دوستی انسانیت کی فلاح کے لیے اور ان کے مشترکہ پیغام کو اجاگر کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوستی کا ایک اور اہم پہلو یہ ہوگا کہ وہ دونوں اللہ کے راستے پر بے شمار آزمائشوں کا سامنا کر چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی رہنمائی کی بدولت اللہ نے ان دونوں کو عظمت عطا کی۔ جنت میں ان کی ملاقات ایک تاریخی لمحہ ہوگا جہاں دونوں پیغمبر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جد و جہد اور اللہ کے راستے میں دی گئی قربانیوں پر گفتگو کریں گے۔ ان کا آپس میں یہ رشتہ اللہ کی راہ میں محنت، قربانی اور وفاداری کی نشانی ہوگی۔ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوستی ایک اور اہم شخصیت کے ساتھ ہوگی اور وہ شخصیت حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے نیک اور متقی پیغمبر تھے، اپنے زمانے میں لوگوں کو اللہ کی ہدایت دینے کے لیے سرگرم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جنت میں ملاقات ایک مبارک موقع ہوگا جہاں وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے اپنے سفر پر بات کریں گے اور اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت کو یاد کریں گے۔ دونوں کی جنت میں ملاقات ایک بہترین مثال ہوگی کہ کس طرح اللہ کے نیک بندے ایک دوسرے کی مدد اور رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں دوستی اور ملاقاتیں اس بات کا غماز ہے کہ جنت میں اللہ کے پیغمبروں اور نیک لوگوں کے درمیان تعلقات کس قدر محبت اور احترام پر مبنی ہو گئے۔ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کا آپس میں یہ رشتہ جنت کی زندگی کا حصہ بنے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں اس رشتے کو مزید مستحکم کرنا اور ایک بڑی نعمت ہوگی۔ جنت میں ہر انسان کی فطری خواہش ہوگی کہ وہ اللہ کی رضا اور جنت کی خوشیوں کا مکمل حصہ بنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوستی میں یہی قدر اور اہمیت ہوگی۔ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوستی کا ایک اور پہلو یہ ہوگا کہ وہ وہاں اپنے ماننے والوں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ کی ہدایت پر عمل کیا اور ان کی دینی تعلیمات آج بھی موجود ہے۔ جنت میں وہ اپنے پیروکار سے مل کر ان کے ساتھ خوشیاں منائیں گے اور اللہ کی رضا کی اہمیت پر بات کریں گے۔ یہ ملاقات ایک مثال ہوگی کہ کس طرح نیک بندے اللہ کی رضا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور جنت کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں دوستی کا ایک اور اہم پہلو یہ ہوگا کہ وہ وہاں ان افراد سے ملاقات کریں گے جنہیں دنیا میں اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے ان کے پیغام کو قبول کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے راستے کی ہدایت دی اور ان کی رہنمائی کے لیے بے شمار مشکلات کا سامنا کیا۔ جنت میں وہ اپنے پیروکار کے ساتھ ان کامیاب لمحوں کا تذکرہ کریں گے اور اللہ کی راہ میں کیے گئے اثاروں اور قربانیوں کی اہمیت پر بات کریں گے۔ یہ ملاقات جنت میں ان کے لیے خوشی اور سکون کا باعث بنے گی اور وہ اللہ کی رضا کی اہمیت کو اپنے پیروکار کے ساتھ یاد کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں دوستی میں ایک اور اہم دلچسپ پہلو یہ ہوگا کہ وہ وہاں اپنے دشمنوں اور ظالموں کا بھی تذکرہ کریں گے۔ دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے جابر حکمران کا مقابلہ کیا جو اللہ کے پیغمبروں کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا تھا۔ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی
کی آزادی کے لیے کیے گئے عظیم مشن کا تذکرہ کریں گے اور اس بات کا ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح فرعون جیسے ظالم کا مقابلہ کرنے میں کامیابی عطا کی۔ جنت میں ان کا یہ تذکرہ اس بات کی علامت ہوگا کہ اللہ کی مدد اور رہنمائی کے بغیر کسی بھی ظالم کا مقابلہ ممکن نہیں۔ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوستی کا ایک اور پہلو یہ ہوگا کہ وہ اپنی قوم کے مختلف افراد سے ملاقات کریں گے جو دنیا میں ان کے ساتھ رہے۔ وہ افراد ہوں گے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور ان کے پیغام کو قبول کیا تھا، خواہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ ہی ہوں یا وہ جو ان کے ساتھ مصر سے نکل گئے تھے۔ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں گے اور ان کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلنے کی تجربات شیئر کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں سے ایک دوستی مزید مضبوط ہوگی اور وہ جنت میں وہ اللہ کی رضا کے مطابق خوشحال زندگی گزاریں گے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں دوستی اور ان کے رفاق کا ذکر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جنت میں اللہ کے منتخب پیغمبروں کا آپس میں ایک مضبوط رشتہ ہوگا۔ وہ اللہ کی راہ میں کیے جانے والی قربانیوں، آزمائشوں اور محنتوں کو یاد کر کے جنت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں دوستی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کی کوشش میں ایک دوسروں کی مدد اور رہنمائی ضروری ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔